بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس، مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ حصہ نظم میں سے آج ہماری سیکنڈ نظم ہے نعت۔ نعت آپ جانتے ہیں ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ تو یہ نعت جو ہے وہ امیر مینائی نے تحریر کی ہے، اور میں اس کی تشریح کا بہت آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گی، اتنا آسان کہ اس سے پہلے آپ کو تشریح یاد کرنی اتنی آسان کبھی نہیں لگی ہوگی۔ آپ پوری توجہ سے میری ہر انسٹرکشن کو سنیے گا۔ پہلے شعر کی میں ریڈنگ کر رہی ہوں۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ نعت کی تشریح کرتے ہوئے فارمیٹ وہی ہوگا جو میں آپ کو حمد میں بتا چکی ہوں۔ آپ سب سے پہلے حوالہ کلام لکھیں گے مارکر سے، اسے انڈر لائن کیجیے گا۔ نظم کا عنوان لکھیے گا، ہیڈنگ نظم کا عنوان نعت ہے۔ اس کے بعد شاعر کا نام لکھیے گا امیر مینائی، اور اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیجیے گا، اور پھر نیکسٹ لائن سے ایک لائن چھوڑ کر آپ نے تشریح کا آغاز کرنا ہے۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس کہ آپ نے شاعر کا نام جو ہے وہ یہاں اوپر نہیں لکھنا، اوپر نظم کا عنوان آئے گا۔ بعض بچے اس کو اوپر لکھ دیتے ہیں، اسے نیچے لکھ دیتے ہیں۔ ایکچولی آپ شاعر کو ڈسکس نہیں کر رہے، آپ نظم کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو پہلے نظم کا عنوان آئے گا اور اس کے بعد ہی شاعر کا نام آئے گا۔ تو یہ فارمیٹ ہے جسے آپ کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ لائنز ہیں جو میں نے یہاں تحریر کی ہیں، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں۔ یہ وہ سلیکٹڈ لائنز ہیں جو آپ کسی بھی شعر کی تشریح سے پہلے آغاز میں یہ لکھیں گے، اس کے بعد اضافی شعر اینڈ میں لکھیں گے، اور اضافی شعر لکھنے کے بعد آپ اس شعر کو سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے خود سے ایکسپلین کریں گے۔ 2 سے 3 لائنز کافی ہیں، اگر آپ 3 سے 4 لائنز بھی لکھ دیں تو وہ کافی ہیں۔ تشریح کی لینتھ آپ فل سائز کا جو آپ کا لینتھی پیج ہے آنسر شیٹ کا ایک وہ، اور نیکسٹ پیج پر تقریباً ہاف پیج تک آپ کی تشریح جو ہے وہ جانی چاہیے، کیونکہ آپ کا 9th کا اسٹینڈرڈ ہے۔ 3, 4, 5 چھوٹی کلاسز نہیں ہیں، آپ 8th اسٹینڈرڈ تک تھوڑی کم تشریح لکھ سکتے ہیں، لیکن تقریباً 9th اور 10th میں آپ کو اسی لینتھ کی تشریح لکھنی چاہیے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اسی فارمیٹ کو فالو کرنا ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ حوالہ کلام لکھنے کا تو ایک نمبر ہوتا ہے، شاعر کا نام اور نظم کا عنوان لکھنے کا نمبر ہوتا ہے، اور ایک نمبر، اس کو صرف ایک نمبر مت سمجھیے گا، کیونکہ یہ 2 نمبر مل کر 5 اشعار بنیں گے، جو کہ آپ کے ٹوٹل مارکس میں سے 75 مارکس میں سے 10 مارکس بنتے ہیں۔ تو آپ ایک ایک نمبر قطرہ قطرہ مل کر ہی دریا بنتا ہے، تو آپ اس 1 یا 2 نمبروں کو معمولی مت سمجھیے گا۔ آپ نے اگر آپ کا ٹارگٹ 1000 سے اوپر نمبر ہیں تو آپ کو ضرور اسی فارمیٹ کو فالو کرنا ہوگا۔ آپ میری سب انسٹرکشنز کو توجہ سے سنیے گا اور اس پر عمل کریے گا۔ اب میں آپ کو یہ لائنز پڑھ کے بتا رہی ہوں جو اس نعت کے کسی بھی شعر کے تشریح کے آغاز میں آپ کو لکھنی ہے۔ امیر مینائی کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں سے بھرپور ہے۔ ان کی نعتوں میں عقیدت و محبت اور سوز و نرمی کی کیفیت ملتی ہے۔ اس شعر میں امیر مینائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری وابستگی اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، محبوب پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے بلند کر دیا ہے۔ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، اس لیے وہاں کی ہر چیز شاعر کا شمار عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا ہے، اسی لیے اس کے ہر شعر میں عقیدت ہے۔ اس کے بعد آپ اضافی شعر لکھیں گے۔ آپ یہ شعر بھی شامل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اپنی پسند کا شعر بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن وہ اضافی شعر جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے عنوان پر ہی ہونا چاہیے۔ میں نے جو اضافی شعر سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے: یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ آپ اس ساری تشریح کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اپنی کاپی میں، توجہ سے دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ آپ کو لائنز یاد کرنی ہے۔ یہاں تک تو تشریح کو آپ فالو کیجئے گا۔ اس کے بعد سیلف رائٹنگ میں آپ نے جو خود سے ایکسپلین کرنا ہے وہ میری الفاظ کو، تشریح کو غور سے سنیے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو خود سے لکھنا ہے تقریباً 2 سے 3 لائنز میں۔
صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے، اے صبح کی خوشگوار ہوا، صبا کہتے ہیں صبح کی چلنے والی ہوا کو، اے صبح کی خوشگوار ہوا تجھ میں تازگی اور خوشبو اس لیے ہے کہ تو مدینے سے آئی ہے۔ اس شعر میں امیر مینائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری وابستگی اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، اور آپ کا مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے بلند کیا ہے، اس لیے آپ کی امت بھی دیگر امتوں سے ممتاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے کا مرتبہ دوسروں سے بلند اور برتر ہے۔ شاعر کیونکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں، اس لیے انہیں ان کے عشق کا انداز ہی الگ ہے، عام لوگوں سے مختلف ہے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی دل کھول کر تعریف کرتا ہے، کیونکہ وہ ان سے جڑی ہوئی ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ اور مدینے کے پھول بھی تمام پھولوں سے برتر ہیں، اور مدینے کی ہوا بھی جو ہے تمام ہواؤں سے زیادہ، تمام علاقے کی ہوا سے زیادہ معطر اور فرحت بخش ہے۔ اس لیے امیر مینائی یہ کہتے ہیں کہ بے شک تم میں خوبصورت سی ایک منفرد سی خوشبو ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مدینے کی گلیوں سے گزر کر آئی ہو، اور مدینے کے پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ تم میں رچ بس گئی ہے، ورنہ تم اتنی راحت بخش نہیں ہوتی اگر تم مدینے سے گزر کر نہ آتی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے فارمیٹ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کس طرح سے آپ کی تشریح میں آسانی کی ہے۔ آپ کو ہر شعر کی الگ الگ سے لمبی تشریح یاد نہیں کرنی پڑے گی، آپ نے سیلف رائٹنگ صرف 3 سے 4 لائنز میں کرنی ہے، باقی آپ کی یہی والی تشریح جو ہے تمام اشعار میں آ جائے گی۔ اب ہمارا سیکنڈ شعر ہے، ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ فارمیٹ اس کا پھر وہی ہوگا، آپ اسی طرح سے حوالہ کلام لکھیں گے، نظم کا عنوان لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے اسی تشریح سے سٹارٹ لینا ہے۔ اضافی شعر آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں یہ لکھنے کے بعد۔ اس کے بعد پھر آپ نے سیلف رائٹنگ میں کیا لکھنا ہے، وہ یہ لکھنا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام گیت گانے والے پرندے اپنی اپنی بولیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے میں مصروف ہیں۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام خوش آواز پرندے جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم نے طوطی اور بلبل کی باتیں سنی ہیں، ہم نے خوش آواز پرندے، کیونکہ یہ دونوں طوطی اور بلبل، طوطا جو ہے یہ بھی باتوں کی وجہ سے مشہور ہے، بلبل جو ہے یہ بھی اپنی اچھی آواز کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان خوش آواز اور ان خوشنما پرندوں کو ان کی باتیں سن کر دیکھی ہیں، وہ ان کی باتوں میں خوبصورتی ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آپ یہاں پہ قرآن کی آیت کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں، اس کو پریزنٹیشن سے لکھیے گا ترجمہ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ اور آپ قرآن کی اس آیت کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ اور جب خالق خود درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے اپنے محبوب نبی پر، تو وہ مخلوق کی کوتاہی کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ مخلوق کی کوتاہی جو ہے اسے کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور ان پر درود و سلام نہ بھیجا جائے، عزت کے ساتھ ان کا ذکر نہ کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات جو ہیں، چاہے وہ خشکی پر ہوں، چاہے وہ پانی میں ہوں، چاہے وہ ہوا میں ہوں، فضا میں ہوں، چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں محو ہیں۔ اس لیے شاعر بھی بیان کر رہا ہے کہ طوطی و بلبل اور دوسرے تمام خوش آواز پرندے اپنی اپنی بولیوں میں اور اپنے اپنے انداز میں ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اور کائنات میں ہر طرف آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذکر کے چرچے ہیں۔ تھرڈ ہمارا شعر ہے، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ فارمیٹ اس کی تشریح کا پھر سے وہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ پہلے حوالہ کلام لکھیں گے، نظم کا عنوان لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے، تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، اور اس کے بعد آپ نے سٹارٹ میں یہی لائنز لکھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اضافی شعر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ چینج بھی کر سکتے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد سے آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے اپنی ورڈنگ میں سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے، وہ آپ میری تشریح کو غور سے سنیے، پھر اس کو سیلف رائٹنگ کیجیے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو میری ایک ہی آرزو باقی ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا آپ کے ہی در پر ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ وہ یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنی جان سے سب سے محبت کرتا ہے، ان سے ہی جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر ان سے محبت کی جائے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کی جائے، اپنی جان سے بڑھ کر ان سے محبت کی جائے۔ اس لیے شاعر کی خواہش ہے کہ میں سب دروں کو چھوڑ دوں اور بس انہی کے در کا غلام بن جاؤں، میں وہیں پہ زندگی گزاروں، میں وہیں پہ مروں، مجھے اپنی اولاد کی فکر نہ ہو، مجھے اپنے والدین کی فکر نہ ہو، مجھے اپنی فکر نہ ہو اور اپنی دنیا بنانے کی فکر نہ ہو، میں بس آپ ہی کی چوکھٹ پر جیوں اور آپ ہی کی چوکھٹ پر مروں۔ یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا اظہار کر رہا ہے، اس لیے وہ باقی کی زندگی انہی کی غلامی میں گزارنا چاہتا ہے۔ اور آپ یہاں پہ یہ شعر بھی مینشن کر سکتے ہیں اضافی شعر کے طور پر، در نبی پر پڑا ہی رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ آپ یہ بھی اضافی شعر کے طور پر یہ بھی لکھ سکتے ہیں، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اس کے علاوہ یہ بھی شعر لکھ سکتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آپ اپنی پسند کا جو ہے وہ شعر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اضافی شعر کو بس لاسٹ میں مت لکھیے گا، آپ نے اضافی شعر کو درمیان میں لکھنا ہے اور اس کے بعد سیلف رائٹنگ ضرور کرنی ہے تشریح کی۔ ہمارا چوتھا شعر ہے، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ اب اس شعر کا پھر وہی فارمیٹ ہوگا، حوالہ کلام لکھیں گے، یہی والی تشریح لکھیں گے جو میں نے آپ کو بتائی، اضافی شعر نیچے لکھیں گے اور اضافی شعر کے بعد سیلف رائٹنگ کریں گے۔ اور کیا لکھیں گے آپ یہ لکھیں گے کہ پوری یکسوئی سے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے تو چاروں طرف پھر آپ ہی کے جلوے اور نظارے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی ایک پوائنٹ پر توجہ سے سوچتا ہے اور جب اس کی پوری توجہ ایک ہی نقطے پر ہوتی ہے تو باقی دنیا اس کی نظروں سے اوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب اس پوری کیفیت کو آپ حد سے زیادہ بڑھائیں تو اس ایک نقطے کے علاوہ کچھ اور دکھتا ہی نہیں ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا خیال ہمارے دل میں ہو تو انسان کے دل سے باقی محبتیں اپنے آپ نکل جاتی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جلوہ ہر طرف دکھائی دیتا ہے۔ ایکچولی یہ بات عشق کی ہے۔ ایک محبت کرنے والا جب اپنے جس انسان سے یا جس ہستی سے محبت کرتا ہے اس سے جڑے ہوئے تمام خیالات کو ہی ہر وقت سوچتا رہتا ہے اور انہیں اس کے علاوہ کوئی چیز دکھتی نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی جس دل میں ہے انہیں ان لوگوں کو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں دکھتا اور ہر طرف انہی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے اور وہ انہی کے خیالوں میں ڈوبا رہتا ہے اور ان کے ذکر سے اپنی زندگی کو پرسکون بناتا ہے۔ اب ہمارا اگلا جو ہے شعر ہے، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ فارمیٹ اس کا پھر وہی ہوگا، حوالہ کلام لکھیں گے، نظم کا عنوان شاعر کا نام لکھیں گے، آپ اس تشریح کو لکھیں گے، اضافی شعر لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو خود سے ایکسپلین کرنا ہے ان الفاظ میں۔ میری بات کو سمجھتے ہوئے خود سے لکھیے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عزت و آبرو اس بات میں ہے کہ میں آپ کے راستے پر چلتے چلتے مر مٹ جاؤں۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی رضا جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور رسول سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ اس لیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور ان کو اپنا محبوب مانتا ہے ان کی اطاعت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں
مر جانے کو، مر مٹنے کو وہ دائمی زندگی تصور کرتا ہے، اور اس بات میں اپنی عزت اور آبرو محسوس کرتا ہے کہ وہ رسول پاک کے رستے پہ چلتا چلتا فنا ہو جائے، انہی کی گلیوں میں خاک ہو جائے، انہی کی رستے پر چلتے چلتے اس کی سانسیں ختم ہو جائیں۔ وہ اگر جسم نے مٹی میں ہی ملنا ہے تو پھر وہ عام مٹی میں نہ ملے بلکہ مدینے کی مٹی میں ملے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلتا ہوا اگر وہ ہوگا، دنیا سے جائے گا، تو وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوگا، اور وہ تو بہت بڑا رتبہ ہے اور بہت عزت اور آبرو والا رتبہ ہے، اور وہ اسی صورت میں مل سکتا ہے جب ان کی راہ میں زندگی گزار کر مر جائے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو، لامقام میں بھی تو ہے۔ فارمیٹ پھر وہی ہوگا، ہم حوالہ کلام لکھیں گے، یہ والی تشریح لکھیں گے، اور اس کے بعد سیلف رائٹنگ کریں گے۔ تقریباً 1 سے 1.5 پیج جو ہے فل لینتھ کا چاہیے ہمیں ہر تشریح کے لیے۔ سپیڈ آپ کی لکھنے کی بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ پیپر میں آپ کی ٹائمنگ کا ایشو نہ ہو۔ آپ کو 5 سے 7 منٹ کے اندر ایک تشریح مکمل کرنی ہے، اور ٹوٹل 5 تشریحات جو ہیں وہ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کی 15 سے 18 منٹ میں مکمل ہو جائیں۔ اگر آپ اس سپیڈ پہ اپنے پیپر کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو ٹائم کا ایشو نہیں ہوگا۔ تو آپ نے تشریح لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے، صرف یاد کرنا کافی نہیں ہے، اس کو لکھیے گا اور ایسے ہی لکھیے گا جس فارمیٹ سے میں نے آپ کو بتائی ہے، تو آپ کا انشاءاللہ مسئلہ جو ہے وہ بہت حل ہو جائے گا ٹائم کی شارٹیج کا۔ شعر کی تشریح کی طرف واپس آتے ہیں۔ سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے آپ خود سے کیا تشریح لکھیں گے؟ آپ یہ لکھیں گے کہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے قبل لامقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود تھا۔ اب رسول پاک کا جو مقام مرتبہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا مقام و مرتبہ امیر مینائی بیان کرتے ہیں کہ وہ مکان اور لامکان دونوں میں موجود ہیں۔ ظہور آمد کو کہا جاتا ہے، مکان سے مراد یہ دنیا ہے اور لامکان سے مراد جب یہ کائنات موجود نہیں تھی۔ آپ یہاں پہ یہ بھی حدیث مینشن کر سکتے ہیں کہ عالم بالا میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق کیا گیا تھا، اور حدیث شریف میں ہے جس کو آپ ترجمے کو مینشن کر سکتے ہیں پریزنٹیشن سے، اور آپ یہ لکھیں گے کہ اے جابر، تیرے رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث، اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ اے جابر، تیرے رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، کیونکہ اللہ نے جب یہ کائنات تخلیق کرنا چاہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا تھا، اور اس کے بعد پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ مطلب یہ کہ تمام مخلوقات کی تخلیق سے پہلے سوائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے اور کچھ نہ تھا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر اللہ کے محبوب نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، صرف اللہ ہی ہوتا، اور صرف اللہ ہی ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک جملے سے شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ کا مقام اللہ کا رسول جانے، اور رسول کا مقام اللہ جانے۔ مکان اور لامکان میں آپ کی موجودگی کا یہ مطلب ہے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی زمین اور آسمان کی رونقیں صرف آپ ہی کے دم سے ہیں، اور جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو وہ نور کی صورت میں وہاں لامکان میں موجود تھے۔ ہم اپنے آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ اب یہ بہت خوبصورت پھول ہے، بے داغ لالا۔ لالا گلے لالا کے پھول کو کہتے ہیں، یہ ایک سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے۔ بے خار گل یعنی کانٹے کے بغیر والا پھول، یعنی کہ آپ ایک ایسے لالا کی مانند ہیں، گلے لالا کی مانند ہیں جس کے اوپر کوئی داغ موجود نہیں ہے، اور آپ ایسا پھول ہیں جن کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات میں کوئی خامی نہیں ہے، آپ
صرف اور صرف خوبیوں کا مرکب تھے. آپ کی ذات کے اندر کوئی کمی کوئی خامی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو بے داغ اور بے ضرر پیدا فرمایا ہے تمام مخلوقات میں. ویسے تو یہ صرف خالق کے پاس ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی اور کوئی خامی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوقات میں سے ایسا بنایا ہے کہ ان کی ذات میں کوئی داغ اور کوئی کمی اور کوئی کوتاہی نہیں ہے. ایکچولی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو تھا ان کی تعریف بیان کرنا تھا. امیر منائیکہ نے اس نعت میں ان کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی ذات لالے کی پھول کی طرح ہے، اور ان کو کسی بھی چیز سے تشبیہ دے دی جائے وہ پھر بھی اس تشبیہ دینے والی چیز سے بہت بلند ہیں. جتنی مرضی خوبصورت چیز سے ان کو تشبیہ دے دی جائے، چاند سے دے دی جائے، ستاروں سے دے دی جائے، خوشبوؤں سے دے دی جائے، پھول سے دے دی جائے، رسول پاک کی ذات ان سب سے بہت بڑھ کر ہے. لالے میں گل لالہ میں بھی کوئی نہ کوئی کمی یا داغ رہ سکتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے لالہ کی مانند ہے جس میں کوئی داغ نہیں ہے. آپ بے خار گل کا مطلب ہے کہ ان کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان ہی نہیں پہنچا، اور بار بار وہ تو ہے کہنے کا مطلب کہ بار بار وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے شاعر کہ بے شک وہ صرف مخلوقات میں آپ ہی کی ہستی ہے جو بے عیب ہے، جو بے ضرر ہے، جو باعث رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا میں کوئی بھی تشریف نہیں لایا. مجھے پورا یقین ہے کہ تشریح آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. مشقی سوالات لکھتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ کبھی بھی ایک جملے میں جواب مت دیجیے گا. ایک جملے میں جواب کا مطلب 1 نمبر ہی ہوتا ہے. مشقی سوالات ہر سوال جو ہے وہ 2 نمبر کے جواب پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے لیے کم از کم آپ کو 2 سے 3 لائنز جو ہیں وہ ضرور لکھنی چاہیے ایک جملے میں. مثلا اگر آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ صبا کہاں سے آتی ہے، تو آپ اس کا آنسر صرف اتنا ہی کافی مت سمجھیے گا کہ صبا مدینے سے آتی ہے. اس کو پراپر ورڈنگ میں جواب آپ کو لکھنا پڑے گا، اور وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کیسے لکھیں گے. آپ اس کا جواب اس طرح سے لکھیے گا. پہلے آپ کوسچن نمبر دیجیے گا، ہیڈنگ دیجیے گا بعد صبا کی آمد، اور اس آنسر کو آپ اپنی کاپیز میں نوٹ ڈاؤن کیجیے. شاعر امیر منائی کے مطابق صبح کی ہوا یعنی بعد صبا مدینے کی ان گلیوں سے گزر کر آتی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں. ہمارا سیکنڈ کوسچن ہے کہ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے. آپ اس کی پراپر ہیڈنگ دیجیے گا. پھولوں میں خوشبو. جب صبح کی ہوا پھولوں کی خوشبو بکھیرتی ہے تو اس میں مدینے کی گلیوں اور پھولوں کی مہک شامل ہوتی ہے، اور یہی اس کے خوشگوار ہونے کا راز ہے. ہمارا تھرڈ کوسچن ہے کہ شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے. اس کی ہیڈنگ یہی لکھیے گا، شاعر کی حسرت. شاعر کے دل کی حسرت یہ ہے کہ وہ مدینے جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھے. اس کی حسرت یہ ہے کہ وہ بقیہ زندگی بھی وہاں ہی گزارے اور اسے موت بھی وہاں ہی آئے. ہمارا اگلا کوسچن ہے کہ شاعر اپنی حرمت اور آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے. اس کی ہیڈنگ آپ یہ دیں گے کہ شاعر کی حرمت و آبرو. شاعر کی شدید خواہش ہے کہ وہ مدینے کی گلیوں میں جیے اور مرے اور اسی خاک میں مل جائے. وہ مدینے کی مٹی میں خاک ہو جانے کو اپنی حرمت اور آبرو سمجھتا ہے. ہمارا لاسٹ کوسچن ہے کہ طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں. اس کی ہیڈنگ ہوگی طوطی و بلبل. شاعر کہتا ہے کہ نہ صرف انسان پیغمبر خدا کا ذکر کرتے ہیں بلکہ طوطی و بلبل بھی ہر وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تذکرہ اور تعریف بیان کرتے ہیں. یہ تو کوسچنز تھے. تشریح بھی مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ میری تمام انسٹرکشنز کو اچھے سے فالو کیجیے گا اور بہت اچھی سی پریزنٹیشن کے ساتھ پیپر کیجیے گا. املا کی غلطیوں سے پرہیز کیجیے گا. مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی. ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.